السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم کریں گے لیسن نمبر 7 کی ٹرانسلیشن۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ مائی گرینڈ فادر، میرے دادا جان نے اسٹرگلڈ، جدوجہد کی، الاٹ، بہت زیادہ۔ سارہ: السلام علیکم ناز، ہاؤ آر یو، تم کیسی ہو؟ ناز: وعلیکم السلام سارہ، آئی ایم فائن، میں ٹھیک ہوں۔ وٹ اباؤٹ یو، اپنے بارے میں سناؤ۔ سارہ: آئی ایم فائن ٹو، میں بھی ٹھیک ہوں۔ وٹ آر یو ڈوئنگ، تم کیا کر رہی ہو؟ ناز: آئی ایم ریڈنگ اے اسٹوری، میں ایک کہانی پڑھ رہی ہوں۔ ریدر، بلکہ نہیں، اے ٹرو اسٹوری، ایک حقیقی کہانی پڑھ رہی ہوں۔ اباؤٹ دا پرابلمز، مسائل کے بارے میں، کازڈ بائی الٹریسی، ناخواندگی کی وجہ سے پیدا ہونے والے۔ سارہ: could you please tell me that story؟ سارہ: مہربانی فرما کر کیا تم مجھے کہانی بتا سکتی ہو؟ ناز: یس، جی ہاں، بٹ اٹ از اے لانگ اسٹوری ایز ویل، لیکن یہ بہت زیادہ لمبی کہانی بھی ہے۔ سارہ: اوکے، آئی ایم انٹرسٹڈ ان اٹ، مجھے اس میں دلچسپی ہے۔ ناز: ویل، اچھا، دی اسٹوری از شیئرڈ بائی آسٹریلین رائٹر ریچل کورزپ، یہ کہانی ایک آسٹریلین مصنفہ ریچل کورزپ شیئر کرتی ہیں۔ شی شیئرز، وہ بتاتی ہیں، دا اسٹوری آف ہر فادرز الٹریسی، وہ اپنے دادا جان کی ناخواندگی کے بارے میں بتاتی ہیں۔ ہاؤ اٹ افیکٹڈ ہز لائف، کس طرح اس نے ان کی زندگی کو متاثر کیا۔ ہاؤ اٹ افیکٹڈ ہر اون ایجوکیشن، اور اس کی خود کی تعلیم کو متاثر کیا۔ اینڈ کیریئر پاتھ، اور کیریئر کے راستے کو۔ ریئلی امپورٹنٹ، واقعی بہت زیادہ اہم، اینڈ انٹرسٹنگ، اور دلچسپ۔ ناز اسٹارٹ ٹیلنگ دا اسٹوری، ناز کہانی بتانا شروع کرتی ہے۔ ریچل کورزپ سیز، ریچل کورزپ کہتی ہیں، آئی ایم اے رائٹر، میں ایک مصنفہ ہوں۔ کمیونیکیشنز کنسلٹنٹ، کمیونیکیشن کنسلٹنٹ ہوں۔ فوکسنگ آن ہیومن رائٹ، انسانی حقوق پر توجہ مرکوز کرتی ہوں۔ ڈیجیٹل انکلیجن، ڈیجیٹل شمولیت پر۔ اینڈ بینگ ٹرو ٹو یور سیلف، اور اپنے آپ سے سچے ہونے پر۔ ریچل کورزپ کہتی ہیں، میں ایک مصنفہ، کمیونیکیشن کنسلٹنٹ ہوں جو کہ انسانی حقوق، ڈیجیٹل شمولیت اور اپنے آپ سے سچے ہونے پر توجہ مرکوز کرتی ہوں۔ آئی ایم کرنٹلی بیسڈ ان میلبورن، آسٹریلیا، فی الحال میں میلبورن، آسٹریلیا میں مقیم ہوں۔ بٹ آئی موو اراؤنڈ اے لاٹ، لیکن میں بہت زیادہ گھومتی پھرتی ہوں۔ ریسنٹلی، حال ہی میں، آئی ہیو لیوڈ ان دا یونائٹڈ کنگڈم، میں برطانیہ میں رہی ہوں۔ اینڈ بنگلہ دیش، اور بنگلہ دیش میں۔ ایٹ 17 سال کی عمر میں، آئی بیکیم ہوم لیس، میں بے گھر ہو گئی۔ اینڈ سنس دین، اسی وقت سے، آئی ہیو بین ورکنگ ہارڈ، میں نے بہت محنت کرنی شروع کر دی، ٹو بلڈ دا لائف، وہ زندگی بنانے کے لیے، آئی وانٹ، جو میں چاہتی ہوں۔ آئی اوائڈ دا 5 to 9 آفس ماڈل آف ورکنگ، کام کرنے کے لیے میں 5 سے 9 آفس ماڈل سے گریز کرتی ہوں۔ آئی ٹریول فار 2 to 3 months آف دا ایئر، میں سال کے 2-3 مہینے سفر کرتی ہوں۔ اینڈ آئی ہیلپ پیپل اینڈ اسمال برانڈز، میں چھوٹے برانڈ اور لوگوں کی مدد کرتی ہوں۔ شیئر ہو دے آر، ان کو بتانے میں کہ وہ کون ہیں۔ وٹ دے ڈو، وہ کیا کرتے ہیں۔ اینڈ اٹریکٹ دیئر آئیڈیل کلائنٹس آن دا انٹرنیٹ، اور انٹرنیٹ پر ان کے مثالی کلائنٹ کو متوجہ کرنے میں۔ مائی گرینڈ پا ایلفرڈ پاسڈ اوے، میرے دادا جان ایلفرڈ گزر گئے۔ وین آئی واز اراؤنڈ 18 years old، جب میں تقریباً 18 سال کی عمر کو پہنچی۔ آئی ڈو ریممبر ہم پلئنگ ود us kids، مجھے یاد ہے وہ ہم بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ڈسپائٹ بینگ کوائٹ ان ویل ڈیو ٹو اسموکنگ، سگریٹ نوشی کی وجہ سے کافی بیمار ہونے کے باوجود، مجھے یاد ہے وہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے کافی بیمار ہونے کے باوجود ہم بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ گرینڈ پا واز ان آرمی، گرینڈ پا فوج میں تھے۔ ڈیورنگ دا سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم میں۔ اینڈ واز اسٹیشن ان ڈارون، آسٹریلیا، اور ڈارون، آسٹریلیا میں مقام پذیر تھے۔ میرے دادا جان آرمی میں تھے اور دوسری جنگ عظیم کے دوران ڈارون، آسٹریلیا میں تعینات تھے۔ ہی ڈیڈ اے لاٹ آف آڈ جاب، انہوں نے بہت سی عجیب و غریب نوکریاں کی۔ دیٹ ڈیڈنٹ ریکوائر ریڈنگ، جن کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لائک بلڈنگ روڈ، جیسے سڑکیں بنانا، پینٹنگ، مصوری، اینڈ ویریس کلیننگ جاب، اور بہت سی صفائی والی نوکریاں۔ بیک دین، اس وقت میں، یو ڈیڈنٹ ہیو ٹو کمپلیٹ اے ڈرائیورس ٹیسٹ ٹو گیٹ یور لائسنس، اس وقت میں آپ کو اپنے لائسنس کے لیے ڈرائیونگ ٹیسٹ مکمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اینڈ نو ون آسک فار یور ہائی اسکول سرٹیفکیٹ، اور کوئی بھی آپ کے ہائی اسکول کے سرٹیفکیٹ کے بارے میں نہیں پوچھتا تھا۔ ڈسپائٹ ہیونگ اے لمیٹڈ ایجوکیشن، بہت کم تعلیم ہونے کے باوجود، گرینڈ پا واز اے ویری پریکٹیکل مائنڈیڈ پرسن، دادا جان بہت زیادہ عملی ذہنیت کے مالک انسان تھے۔ ہی واز گریٹ ود ہز ہینڈس، وہ اپنے ہاتھوں میں بہت ماہر تھے۔ اینڈ بلڈ تھنگس فرام اسکریچ، اور شروع سے چیزیں بنا لیتے تھے۔ ہی ایون بلڈ اندر روم، یہاں تک کہ انہوں نے ایک دوسرا کمرہ بنایا۔ اینڈ اسٹوریج ایریا، اور اسٹوریج والا حصہ، آن دا فیملی ہوم، اپنے خاندانی گھر میں۔ سو ہی ہیڈ سم ویئر ٹو اسکیپ 5 kids، تاکہ انہیں 5 بچوں سے فرار کے لیے جگہ مل جائے۔ اینڈ لسن ٹو ہز فوٹی، اور اپنا فوٹی سننے کے لیے آن ریڈیو پر۔ فوٹی دا گیم آف فٹ بال ان آسٹریلیا، فوٹی آسٹریلیا میں ایک فٹ بال کا کھیل تھا۔
ہی واز میسیو آسٹریلین فٹ بال لیگ فین، وہ آسٹریلین فٹ بال لیگ کے بہت بڑے مداح تھے۔ آئی اونلی فاؤنڈ آؤٹ، مجھے صرف تب پتہ چلا، ڈیٹ مائی گرینڈ پا واز illiterate، کہ میرے دادا جان ناخواندہ تھے، آفٹر مائی گرینڈ ما پاسڈ اوے ان 2011، جب 2011 میں میری دادی جان وفات پا گئیں۔ اٹ واز اے بگ فیملی سیکرٹ، یہ بہت بڑا خاندانی راز تھا۔ آئی ایم ٹولڈ، مجھے بتایا گیا تھا، شی فاؤنڈ آؤٹ، انہیں پتہ چلا تھا، آن ہر ویڈنگ ڈے، اپنی شادی کے دن پر۔ شی مائٹ ہیو نون ارلیئر، وہ شاید پہلے سے جانتی تھیں، اینڈ جسٹ اگنورڈ اٹ تھو، اور اسے بس نظر انداز کرتی رہی تھیں۔ Grandpa used to get other people to write on the cards and letters he had sent her. دادا جان دوسرے لوگوں سے کارڈ اور ان خطوں پر لکھوایا کرتے تھے جو وہ انہیں بھیجتے تھے۔ He could sign his name، وہ اپنے نام کے دستخط کر لیتے تھے، but that was about it، لیکن یہ بس اتنا ہی تھا۔ He couldn't have read street sign، لیکن وہ سڑک کے اشاروں تک نہیں پڑھ سکتے تھے۔ When he worked for the council، جب وہ کونسل کے لیے کام کرتے تھے، he would drive to the location، انہیں پتے پر پہنچنا پڑتا تھا، to night before، ایک رات پہلے، so he could remember the way، تاکہ وہ رستہ یاد رکھ سکیں، without having to stop، رکے بغیر، and ask for direction، اور سمتیں پوچھے بغیر۔ جب وہ کونسل کے لیے جاب کرتے تھے تو اس پتے پر ایک رات پہلے ہی پہنچ جایا کرتے تھے تاکہ انہیں رکے بغیر اور سمت پوچھے بغیر رستہ یاد رہ سکے۔ This used to cause him a lot of stress، یہ ان کے لیے بہت زیادہ تناؤ کا باعث تھا۔ Grandpa's family، دادا جان کا خاندان، was extremely poor، بہت زیادہ غریب تھا، and there were never enough food to go around، اور گزارے کے لیے ان کے پاس کبھی کافی کھانا نہیں ہوتا تھا۔ He was the eldest، وہ سب سے بڑے تھے، and was expected to work to feed the family، اور خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے ان سے توقع رکھی جاتی تھی کہ وہ کام کریں۔ That was what you did back then، یہ ویسا ہی تھا جو پہلے وقتوں میں ہوا کرتا تھا، especially after the war، خاص طور پر جنگ کے بعد، and the Great Depression، اور عظیم تناؤ کے بعد۔ Time were tough، حالات مشکل تھے، and grandpa started doing odd jobs، اور دادا جان نے عجیب و غریب نوکریاں کرنا شروع کر دیں، when he was 8 years old، جب وہ 8 سال کے تھے۔ Grandpa's father، دادا جان کے والد، was a patient of استھما کے مریض تھے، who died at 42، جو 42 سال کی عمر میں وفات پا گئے، and his mother، اور ان کی والدہ، I have been told، مجھے بتایا گیا تھا، didn't care for him، ان کی دیکھ بھال نہیں کرتی تھی، اور his siblings، یا پھر ان کے بہن بھائیوں کی، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ ان کی والدہ ان کی اور ان کی بہن بھائیوں کی دیکھ بھال نہیں کرتی تھیں۔ Grandma always said، دادی جان ہمیشہ کہا کرتی تھیں، Grandpa wasn't brought up، کہ دادا جان کی پرورش نہیں کی گئی، he was dragged up، ان کو صرف بڑا کیا گیا۔ I never knew، میں کبھی نہیں جان سکی، if Grandpa wished he had an education، کہ دادا جان کی خواہش تھی کہ وہ کبھی تعلیم حاصل کر سکیں، but I do not know، لیکن میں نہیں جانتی، for going to school affect his self confidence، self esteem and his social skills، لیکن میں نہیں جانتی کہ اسکول جانے سے ان کی خود اعتمادی، خودداری اور سماجی مہارتوں پہ کیا اثر پڑتا۔ even after he got married، یہاں تک کہ ان کی شادی کے بعد، and started his own family، اور اپنا خاندان شروع کرنے کے بعد بھی، he was still responsible، وہ ابھی بھی ذمہ دار تھے، for taking care of others، دوسروں کی دیکھ بھال کے، so was never given the chance to study، اسی لیے ان کو کبھی پڑھائی کا موقع نہ دیا گیا۔ Education wasn't seen as important back then، پہلے تعلیم کو اتنا زیادہ اہم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ At first، پہلے it wasn't that bad، یہ اتنا برا نہیں تھا، because he could get work، کیونکہ انہیں کام مل جاتا تھا، without needing to be literate، پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت کے بغیر بھی۔ But the rules and regulation changed، لیکن قواعد و ضوابط بدل گئے، and you needed a license، آپ کو ایک لائسنس کی ضرورت پڑنے لگی، to work with machinery، مشینوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے، اور drive a car، اور کار کو چلانے کے لیے۔ So you needed to be able to read، اسی لیے آپ کو پڑھنے لکھنے کی قابل ہونا ضروری تھا۔ Things got much tougher، چیزیں بہت زیادہ مشکل ہوتی گئیں، for him، ان کے لیے، as he got older، جیسے ہی وہ بوڑھے ہوتے گئے۔ He ended up working as a cleaner، انہوں نے کلینر کے طور پر کام کرنا شروع کیا، because کیونکہ it was the only job، یہ واحد نوکری تھی، that didn't require reading، جس کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ During the 1960، 1960 کی دہائی میں he had a breakdown، وہ بیمار پڑ گئے، and wouldn't get out of bed for months، اور مہینوں تک بستر سے نہ اٹھ سکے۔ After his breakdown، ان کی بیماری کے بعد، everything changed، سب کچھ بدل گیا۔ He became dependent on my grandma، وہ میری دادی جان پر انحصار کرنے لگے، who could read and write، جو کہ
پڑھ لکھ سکتی تھی. ٹو ڈو ایوری تھنگ فار ہم, ان کے لیے سب کچھ کرنے میں. ہی ووڈنٹ ایون گو ان ٹو دا اسٹور, وہ اسٹور پر بھی نہیں جایا کرتے تھے. ٹو بائی ہز تمباکو, اپنا تمباکو خریدنے کے لیے, یہاں تک کہ وہ اپنا تمباکو خریدنے کے لیے اسٹور پہ بھی نہیں جایا کرتے تھے. ان دا اینڈ, آخر میں, بینگ لٹریٹ, ناخواندہ ہونے نے آئسولیٹڈ ہم, انہیں الگ کر دیا تھا, فرام سوسائٹی, معاشرے سے, وچ افیکٹڈ ہز ابیلٹی, جس نے ان کی صلاحیت کو متاثر کیا تھا, ٹو پارٹیسپیٹ, شمولیت کرنے کی. آئی امیجن, میں یہ خیال کرتی ہوں, دس ہیڈ اے لارج امپیکٹ, اس کا بہت بڑا اثر پڑا تھا, آن دیئر ریلیشن شپ, ان کے رشتے پر, اینڈ مائی گرینڈ ماز ہیپینیس, اور میری والدین اور میری دادی کی خوشیوں پر. مائی گرینڈ ماں اٹینڈڈ اسکول انٹل دا اینڈ آف گریڈ 6, میری دادی جان گریڈ 6 کے اختتام تک اسکول گئی تھیں, وچ واز ایز فار ایز موسٹ کڈ وینٹ بیک دین, جو پرانے وقتوں میں زیادہ تر بچے جایا کرتے تھے. اونلی ون گرل اینڈ ون بوائے ود دا بیسٹ اکیڈمک گریڈس ور پک ٹو گو ٹو ہائی اسکول, صرف ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہائی اسکول جانے کے لیے بہترین تعلیمی درجات کے ساتھ منتخب کیے جاتے تھے, وچ از کریزی وین یو کمپیئر اٹ ٹو ناؤ, اگر آپ اس کا اب سے موازنہ کریں تو یہ پاگل پن تھا. بوتھ مائی گرینڈ پیرنٹس, دونوں میرے دادا جان اور دادی جان, ور ایلڈسٹ چلڈرن, بڑے بچے تھے. سو دے ور ٹولڈ ٹو فوکس آن گیٹنگ اے جاب, انہیں کہا جاتا تھا کہ وہ نوکری پر توجہ مرکوز کریں, اینڈ پرووائڈنگ فار دیئر فیملیز, اور خاندان کی ضروریات پوری کرنے پر. بائی دا ٹائم, وقت کے ساتھ ساتھ, آئی واز بورن, میں پیدا ہوئی, اینڈ مائی فیملی ہیڈ بیگن ٹو ریئلائز, اور میرے خاندان کو احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ایجوکیشن واز نیسیسری, تعلیم بہت ضروری ہے, اف یو وانٹڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف پاورٹی, اگر آپ غربت سے نکلنا چاہتے ہیں. آئی ریممبر, مجھے یاد ہے, مائی گرینڈ ماں ٹیلنگ می, میری دادی جان مجھے کہا کرتی تھیں, بوائز ول ویٹ, لڑکے انتظار کریں گے, گیٹ این ایجوکیشن فرسٹ, پہلے تعلیم حاصل کرو. شی یوز ٹو ٹیل می دیز ایوری ٹائم, وہ مجھے ہر وقت ہر دفعہ یہ کہا کرتی تھیں. وہ اسپوک, جب ہم بات کرتے ہیں, اینڈ آسک می, اور مجھے کہتی تھیں ٹو ریپیٹ اٹ بیک ٹو ہر, کہ میں انہیں دوبارہ یہ کہہ کر بتاؤں. شی واز ویری سپورٹیو آف مائی ایجوکیشن, وہ میری تعلیم کے بارے میں بہت معاون تھیں. شی ہیڈ سینڈ می کارڈس وشنگ می گڈ لک فار مائی ایگزامس, وہ میرے امتحانات میں نیک خواہشات کے لیے کارڈ بھیجتی, اینڈ ایون کروچیٹڈ می بلینکٹ ٹو کیپ مائی لیگز وارم وائل آئی اسٹڈی, اور جب میں پڑھ رہی ہوتی تو وہ میرے ٹانگوں کو گرم رکھنے کے لیے مجھ پہ کمبل بھی اڑھاتی. آئی اسٹل ہیو اٹ نو, یہ ابھی بھی میرے پاس ہے, اینڈ اٹ سٹس آن دا بیک آف مائی چیئر, اور یہ میری کرسی کی پشت پر پڑا ہے. انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے, مائی گرینڈ پا, میرے دادا جان, نیور گو ٹو سی می بیکم اے پبلشڈ رائٹر, مجھے کبھی بھی شائع شدہ مصنفہ بنتے ہوئے نہ دیکھ سکے, اور کمپلیٹ مائی یونیورسٹی ڈگری, یا مجھے میری یونیورسٹی کی ڈگری مکمل کرتے ہوئے. آئی ایم دا فرسٹ پرسن, میں پہلی فرد ہوں, ان مائی فیملی, اپنے خاندان میں, ٹو گو ٹو یونیورسٹی جانے والی, اینڈ آئی نو, اور اب میں آلسو ہیو اے ماسٹر ڈگری, اور اب میرے پاس ماسٹر کی ڈگری بھی ہے. مائی گرینڈ ماں however was really proud of me, تاہم میری دادی جان کو مجھ پر بہت فخر تھا. I think she felt like she had made things right, میرے خیال میں وہ ایسا محسوس کرتی تھی کہ انہوں نے چیزیں ٹھیک کر دی ہیں, and could let go of the guilt, اور اس احساس جرم کو جانے دیا تھا, for not helping her own kids, کہ وہ اپنے بچوں کی مدد نہ کر پائیں تھیں, get an education, تعلیم حاصل کرنے میں. A few days before, چند دن پہلے ہی, she passed away, ان کے انتقال سے چند دن پہلے ہی, she called me, انہوں نے مجھے بلایا, to say she knew, وہ کہنے کے لیے, she knew, وہ جانتی ہیں, I was going to make it as a writer, کہ میں ایک مصنفہ بننے جا رہی ہوں, and I had exceeded all her expectations, اور میں نے ان کی تمام توقعات سے تجاوز کیا تھا. It was her love and support, یہ ان کی محبت اور حمایت تھی, that got me to where I am today, جس نے مجھے وہاں تک پہنچایا تھا جہاں میں آج ہوں. I see first hand, میں پہلے ہی ہاتھ دیکھتی ہوں, how important education is, کہ تعلیم کتنی اہم ہے. In just 2 generations, صرف 2 ہی نسلوں میں, everything for my family changed, میرے خاندان کے لیے سب کچھ بدل گیا تھا. Education opened up door for me, تعلیم نے میرے لیے دروازے کھول دیے تھے, that my grandparents and parents only dream about, جس کے بارے میں میرے دادا دادی اور میرے والدین نے صرف خواب ہی دیکھا تھا. Like traveling, جیسے کہ سفر کرنا, running my own business, اور اپنا کاروبار چلانا. I can't believe, no, میں اب یہ یقین نہیں کر سکتی, I have known for profit organization, میں غیر منافع بخش تنظیموں کے ساتھ کی مدد کرتی ہوں, around the world, پوری دنیا میں, write content for their clients, ان کے کلائنٹ کے لیے مواد لکھنے میں.
موسٹ آف ہوم جن میں سے زیادہ تر آر الٹریٹ ناخواندہ ہیں، ڈسیبل معذور ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجڈ ان سم وے اور کسی نہ کسی طرح سے پسماندہ ہیں۔ الٹریسی ناخواندگی از سچ این امپورٹنٹ ایشو، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ موسٹ پیپل زیادہ تر لوگ ڈونٹ ریئلائز، زیادہ تر لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے ہاؤ بیڈ لٹریسی ریٹس آر، کہ خواندگی کے درجات کتنے برے ہیں۔ سم 757 ملین ایڈلٹ گلوبلی آر الٹریٹ، کچھ 757 ملین بالغ افراد عالمی طور پر ناخواندہ ہیں۔ There are many things، بہت سی ایسی چیزیں ہیں that contribute، جو حصہ ڈالتی ہیں to low literacy، خواندگی کو کم کرنے میں، such as digital exclusion، جیسے کہ ڈیجیٹل اخراج، poverty غریبی، gender inequality جنسی غیر مساوات، disability معذوری، war جنگ and conflict تنازعات and environmental disasters اور ماحولیاتی آفات۔ ایجوکیشن از دا بیسٹ کک اسٹارٹ آف لائف، تعلیم زندگی کا بہترین آغاز ہے، اینڈ وداؤٹ اٹ، اس کے بغیر پیپل فال بیہائنڈ، لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، سوشلی سماجی طور پر، اینڈ اکانومیکلی اور اقتصادی طور پر۔ اٹ از ریئلی اے گلوبل ایشو، یہ واقعی ایک عالمی مسئلہ ہے، اینڈ ون وی آل شوڈ بی ہسلنگ اوور پولیٹیشین ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ، اور ہم سب کو اپنے سیاستدانوں پر زور ڈالنا چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ کریں۔ اٹس ہارڈ فار اس، یہ ہمارے لیے مشکل ہوگا ہو آر لٹریٹ، جو پڑھے لکھے ہیں، جو ہمارے جیسے پڑھے لکھے ہیں، وہ ان کے لیے مشکل ہوگا ٹو امیجن، کہ وہ خیال کریں ورڈ اس دنیا کا ویئر وی کوڈنٹ گو انٹو بینک، جہاں ہم بینک میں نہیں جا سکتے، اینڈ گیٹ کریڈٹ کارڈ، اور کریڈٹ کارڈ حاصل نہیں کر سکتے، اور بک فلائٹس آن لائن، یا آن لائن اپنی فلائٹ بک نہیں کر سکتے، اور ایون ریڈ کوکنگ ڈائریکشنز آن پاستا پیکٹ، یا پھر پاستا کے پیکٹ پر پکانے کی ہدایات نہیں پڑھ سکتے۔ بٹ دس از ورٹ، لیکن یہ ایسا ہی ہے، اٹ واز لائک فار مائی فادر، جیسا کہ میرے دادا جان کے لیے تھا، اینڈ فار ملینز آف ادر رائٹ ناؤ، اور ابھی کے بہت لاکھوں لوگوں کے لیے۔ اٹس شاکنگ ریالٹی، یہ چونکا دینے والی حقیقت ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین، اس کا یہ مطلب نہیں وی کانٹ ڈو سم تھنگ، کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ٹو چینج اٹ، اسے بدلنے کے لیے۔ سارا واو وٹ این انٹرسٹنگ اسٹوری، کتنی دلچسپ کہانی ہے، اینڈ انفارمیشن اور معلومات۔ ناز یس ریئلی، ہاں واقعی۔ سارا اوکے آئی ٹیک لیو فار یو، اب میں تم سے اجازت چاہتی ہوں، بائے، اللہ حافظ۔ ناز بائے، اللہ حافظ۔ ہوپ سو اسٹوڈنٹس آپ کو ساری ٹرانسلیشن اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ والی ویڈیو میں ہم اس کی ایکسرسائز اپلوڈ کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔